پھر آ گیا گلے شکوے کرنا، اپنی صلاحیتوں، صحت، مالی حالت اور لوگوں کے بارے میں گلے شکوے کرنا. اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک عدم اطمینان اور ناشکری کا احساس ہوتا ہے. اگر آپ کی زندگی میں مسلسل ناکامیاں ہو رہی ہیں اور آپ سخت پریشان ہیں، بدگمانی ہے، نا امید ہو چکے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ انجانے میں، بے خبری میں آپ کمپلین کر رہے ہیں، شکوہ شکایت کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے آپ کی موجودہ حالت میں بہتری نہیں ہو رہی. اور یہ قطعی طور پر جو کمپلیننگ ہے یہ آپ کی ذات کے اوپر ہی اثر کرے گی. کیسے؟ اس کی چند کے جملے دیکھ لیتے ہیں ہم. گلہ شکوہ کرنا، میری یادداشت بہت ہی کمزور ہے اور میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اپنے کانوں سے، جبکہ اثر یہ نہیں ہے، ان کے کہنے کی وجہ سے ضرور کمزور ہو جائے گی. دین میں 2 گھنٹے سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا، ٹھیک ہے، اب میں سخت محنت نہیں کر سکتا، میری صحت کے مسائل بہت بڑی رکاوٹ ہے، میں اتنا ذہین نہیں ہوں، اور 100 آنے کی لمبی فہرست بن جاتی ہے. کیا آپ اس بات سے اتفاق کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے؟ کچھ نہیں بھی کرتے. گلے شکوے کرنے والے ہمیشہ مشکلات کا شکار رہیں، کبھی گرو نہیں کریں گے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ دوسری چھری ادھر چل گئے. ابھی کہتے ہیں یار گردن لٹکی ہوئی ہے، یہ پوری نہیں اتری، اس کا بھی کچھ کریں، پوری اترنی چاہیے. اور پھر پوری اترنے کے لیے ہاں یہاں پہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز مس ہو جانے لگی تھی، یہ روزانہ بولے جانے والے جملوں کو ذرا احتیاط کریں. یہاں پہ کیا ریسرچ ہے، اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی تحقیق کے مطابق روزانہ آدھا گھنٹہ شکایت کرنے سے دماغ کے اس حصہ کو نقصان پہنچتا ہے جو مسئلے کو حل کرنے اور علم حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. خواہ آپ شکایت کرنے والے یا سننے والے ہوں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شکایت کرنا پھر ایک عادت بن جاتی ہے، شکوے کرنا ایک عادت بن جاتی ہے. بی کیئرفل.